Assalamu alaikum class 8 students. This is your science teacher and today we are going to discuss the same chapter, that is some natural phenomena. Previously we have discussed about the charges, atoms and electric charge, how the things when we rubbed with some cloth or some other object, what happened to that thing, वो सब हमने डिस्कस किया. इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस which lie on the electrons and protons present in एटम में जो होते हैं. और इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हर एक चीज़ में, हर एक शय जो है इस दुनिया में उस चीज़ में चार्जेस होते हैं. और उन चार्जेस की वजह से ही ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होती है, कुछ चीज़ें अट्रैक्ट होती है और कुछ चीज़ें रिपेल होती हैं. जब सेम चार्जेस आते हैं, वो मैंने आपको कल पढ़ाया था, सेम चार्जेस आते हैं तो अट्रैक्ट रिपेल होता है, और लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. So today we are going to talk about the lightning. लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे. लाइटनिंग में मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, आपको वो भी मैंने बोला था कि जिस तरह से वेपरेशन होती है, वाटर बॉडीज से वेपर्स उठते हैं, वेपर्स के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जब वो ऊपर चले जाते हैं स्काई में, और स्काई में पहुंचकर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि किसी डस्ट पार्टिकल को अपना न्यूक्लियस बनाते हैं. डस्ट पार्टिकल न्यूक्लियस का काम करता है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि एक डस्ट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डस्ट पार्टिकल, ये न्यूक्लियस की तरह वर्क करता है, और इसके इर्द गिर्द जो वाटर बॉडी ये होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और आइस क्रिस्टल्स होते हैं, वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, और घूमते घूमते ये क्या बनाते हैं, एक बादल का शेप लेते हैं. ये एक्चुअली जो बादल होता है वो इन्हीं आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉप्स का बना हुआ होता है. तो इस तरह से जो यहाँ से जो वेपरेशन होती है और वाटर ऊपर चला जाता है, वो वहाँ पे जमा हो जाता है, और जमा होके बादल की शेप लेता है. यहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ये दीज जो भी ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या आइस क्रिस्टल्स होते हैं, इनमें भी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. दो स्मॉल पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है. नेगेटिव चार्ज ये जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं. हमने देखा है कि अक्सर जब आप सॉकेट्स देखते हैं, जब आप घर में अपने घरों में सॉकेट्स देखते हैं, कभी कभार उसमें से एक स्पार्क सी निकलती है, एक लाइट सी निकलती है. और इसके अलावा क्या हो जाता है, लाइट जब निकलती है, या आप देखते हो जब आप कभी वूलन क्लोथ्स पहनते हैं और जब अंधेरे में उनको निकालेंगे बाहर, अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो उनमें से एक स्पार्क निकलती है. ये जो स्पार्क्स होती है, दीज आर कॉल्ड लाइटनिंग. अब लाइटनिंग जो होती है, जिनको हम उर्दू में कहते हैं बिजली का चमकना, बिजली जो चमकती है, ये भी यही स्पार्क्स होते हैं, लेकिन ये हाई लेवल के स्पार्क्स होते हैं एज कम्पेयर टू जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स होती हैं, या हमारे कपड़ों से जो स्पार्क्स निकलती है, सिल्क के स्पार्क्स निकलते हैं. उनमें और इनमें यही फर्क होता है कि ये बड़े पैमाने के स्पार्क्स होते हैं. और यही क्लाउड्स जो मैंने अभी बताया आपको, यही क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ऊपर की तरह, हवा के दबाव से ऊपर की तरह जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं नीचे की तरफ आते हैं. इस तरह से दूर दूर चले जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. लाइटनिंग में आप देख सकते हैं, स्पार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज, लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. ये जो चार्जेस होते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्लाउड्स में, और उन्हीं की वजह से लाइटनिंग होती है. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर इसेंशियली सेम. जिस तरह से मैंने अभी बोला कि सेम वैसी ही होती है जैसे कि आपके कपड़ों से निकलते हैं या आपके सॉकेट से निकलते हैं, वो सेम वैसी ही लाइटनिंग होती है जो कि बिजली चमकती है. बारिश के टाइम पे जब बारिशें होती है तब बिजली चमकती है, सेम वैसा ही होता है. मैंने प्लास्टिक कोम्ब इज रबड विद ड्राई हेयर, इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्जड ऑब्जेक्ट्स. जो प्लास्टिक कोम्ब है, अगर आप अपने ड्राई हेयर के साथ इसको रगड़ोगे कुछ देर के लिए, तो वो जब आप उसको निकालोगे वो चार्ज हो गया होता है, और उससे क्या कर सकते हैं आप, कोई भी चीज उसकी तरफ
اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ جو چارجر باڈیز ہوتی ہے, یہ جو چارجز ہوتے ہیں, انہی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, الیکٹرسٹی جنریٹ ہوتی ہے, یا یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے یہ جنریٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایکٹیویٹی کے تھرو دیکھتے ہیں کہ یہ جو چارجز ہے یہ کیا کرتے ہیں. ٹیک این ایمٹی جیم بوٹل, ٹیک اے پیس آف کارڈ بورڈ. ایک ایمٹی جیم بوٹل لیجیے اور کارڈ بورڈ لیجیے. پرس اے ہول ان اٹ سو دیٹ اے میٹل پیپر کلپ کین بی انسرٹیڈ. اس میں ایک چھوٹا سا ہول کیجیے گا آپ. ایک بوٹل لیجیے, اس بوٹل کے اوپر آپ کارڈ بورڈ رکھ لیجیے. کارڈ بورڈ اس کے اوپر بند رکھنا ہے اور یہاں پہ ایک پرس کرنا ہے, ایک ہول کرنا ہے اور اس کے بیچ میں سے ایک میٹل کلپ ڈالنی ہے. یہ میٹل کلپ جب آپ ڈالو گے تو نیچے آپ اس کلپ میں کیا کرو گے, انسرٹ کرو گے 2 ایلومینیم فوائلز. ایک ایلومینیم فوائل ایسے اور دوسرا ایلومینیم فوائل ایسے. جو ہی آپ اس کو ایسے کرو گے, پھر اس کارڈ بورڈ کو بند کرنا ہے اور اس کو رکھنا ہے. یہاں پہ آپ کوئی بھی چارجر, کوئی بھی ریفل ہوگی اس کو پہلے رب کر دیجیے گا اور اس کو اس کے ساتھ لے جائے گا. جو ہی اس میٹل راڈ کے پاس آپ لے جاؤ گے تو اس میں سے چارج جنریٹ ہو جائے گی. جیسے کہ الیکٹرسٹی جنریٹ ہوتی ہے ویسے ہی چارج جنریٹ ہو جائیں گے. وہ یہاں پہ رن کریں گے اور ان میٹل فوائلز کی طرف جائیں گے. کیونکہ جو ہم نے ریفل ہم نے یہاں پہ رکھی ہے, فار ایگزامپل دس از اے ریفل, ہم نے اس کے ساتھ چارجر ریفل رکھی کیونکہ اس میں ایک ہی چارج گیا ہے. کیونکہ جب ہم نے اس کو رب کیا تو اس میں ایک ہی چارج جنریٹ ہو گیا اور وہ یہاں سے سیدھے اس میں چلا جائے گا اور اسے کیا ہو جائے گا, یہ جو ایلومینیم فوائلز ہے یہ ایک دوسرے سے دور چلی جائیں گے. جو ہی فار ایگزامپل میں اپنی انگلی اس پہ رکھوں گی, اس میں جو چارج چلا گیا ہوتا ہے وہ میرے ہاتھ میں جنریٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ واپس سے اپنی شیپ میں آ جاتے ہیں. کیونکہ پہلے یہ ریپل کرتے ہیں پھر سے اپنی شیپ میں آ جاتے ہیں. اب اگر اس میں 2 ڈفرنٹ یہ چارجز لگا دیں گے, فار ایگزامپل میں نے اس میں ایک چیز سے رب کیا اور اس راڈ کو دوسری چیز سے رب کیا تو 2 ڈفرنٹ چارجز اس میں سے جنریٹ ہو جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے. کیونکہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز اس میں جنریٹ ہو گئے اور یہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ کریں گے. کنکلوژن اس میں یہی ہے, ایلومینیم فوائل اسٹرپس پرسیو the same charge from then charge refill through the paper clip. through the paper clip کیا ہوتا ہے, same charge جنریٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, strips repel each other and they become wide open. وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں اور wide open ہو جاتے ہیں. A device can be used to test whether an object is carrying charge. اب جو ڈیوائس ہم یوز کرتے ہیں کہ کسی چیز میں چارج جنریٹ ہوا ہے, چارج رن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اس ڈیوائس کو ہم کیا کہتے ہیں, الیکٹروسکوپ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بچوں, دیٹ ڈیوائس از کالڈ الیکٹروسکوپ. اس کے ہم الیکٹروسکوپ کہتے ہیں. ٹچ دا اینڈ آف دا پیپر کلپ جینٹلی, فوائل اسٹرپس آر کولیپس. پروسیس آف ٹرانسفرنگ آف چارج فرام اے چارجر آبجیکٹ ٹو دا ارتھ از کالڈ ارتھنگ. اب جو ابھی میں نے بولا کہ ٹچ کریں گے پیپر کو, کلپ کو جینٹلی, تو کیا ہو جاتا ہے, وہ جو چارج ہے آپ کی باڈی میں جنریٹ ہو جائے گا, آپ کی باڈی کے میں چلا جائے گا. اس سے کیا ہو جائے گا, کیونکہ آپ زمین پہ کھڑے ہوتے ہو تو وہ جو آپ کی باڈی سے چارجز جنریٹ ہو گئے وہ نیچے زمین کی طرف چلے جائیں گے اور اس زمین کی طرف چارجز کو جانے کو ارتھنگ کہتے ہیں. فار ایگزامپل بچوں, آپ کے گھر میں آپ یہ بوائلر لگاتے ہو, آپ کو پتہ ہی ہے بوائلر لگاتے ہو. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو, آپ کو بوائلر لگانے کے لیے ایک تو ایک مین لائن ہوتی ہے اور دوسرا ارتھ دینا پڑتا ہے. اور اس ارتھ کو دینے کے لیے آپ کیا کرتے ہو, جو آپ کے گھر کی جو نلکے کی یہ پائپ ہوتی ہے اس میں آپ اس کو تار کے ساتھ جوڑ دیتے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جو نلکے کی پائپ ہوتی ہے وہ زمین میں چلی جاتی ہے اور اس سے اس کو ارتھ مل جاتا ہے اور ارتھنگ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, شاک لگنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے. ارتھنگ وہی ہوتا ہے جو کہ چارجز نکلتے ہیں کسی بھی چیز میں سے, الیکٹرسٹی چارجز ہو یا کوئی بھی ادر چارجز ہو, جب وہ زمین کی طرف ہم کسی بھی چیز کو رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہمیں گھر ہے, ہم جب گھر بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک میٹل راڈ لگاتے ہیں سائڈ میں. کوئی لگاتا ہے, سارے نہیں لگاتے, کوئی لگاتا ہے میٹل راڈ لگاتے ہیں
اور اس کو زمین تک لے جاتے ہیں. جو ہی کبھی کبھی لائٹننگ ہوتی ہے، کیونکہ لائٹننگ کا خطرہ رہتا ہے، بجلی جب چمکتی ہے تو بجلی گرنے کا بھی خطرہ رہتا ہے. اگر بجلی گر جاتی ہے تو وہ اس میٹل راڈ کی وہ میٹل راڈ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور زمین میں اس کو جنریٹ کر دیتی ہے، نیچے لے جاتی ہے، اور اس سے آپ کے گھر بچ جاتا ہے بجلی گرنے سے یا بجلی کے آگ لگنے سے، اسے وہ بچ جاتی ہے. اسی کو ارتھنگ کہتے ہیں، جو کہ ارتھ کی طرف چارجز نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں، جنریٹ ہو جاتے ہیں، اس کو ارتھنگ کہتے ہیں. اب اسٹوری آف لائٹننگ کیا ہے؟ پازیٹیو چارجز کلیکٹ نیئر دا اپر ایجز آف دا کلاؤڈس. یہ میں نے ابھی آپ کو بولا، اپر ایج کی طرف کلاؤڈ کی اپر ایج کی طرف کیا ہو جاتے ہیں، چارجز چلے جاتے ہیں، اور نیگیٹو چارجز نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جب یہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ایک دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں، یہ ایک جب وہ تیزی سے آ جاتے ہیں، کیونکہ واٹ رین ہونے لگتی ہے اسٹارٹ، یا رین اسٹارٹ نہ بھی ہو گئی ہو، رین اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہ نیگیٹو اور پازیٹیو چارجز ایک دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایکیوملیٹ ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ اپنے ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں اور اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ اس میں سے ایک تو آواز نکلتی ہے. آواز نکلنے سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ ایک لائٹ نکلتی ہے، ایک چنگاری سے نکلتی ہے، جس کو ہم لائٹننگ کہتے ہیں، اور اردو میں بجلی چمکنا کہتے ہیں. وہ بجلی چمکتی ہے اور اس کے بعد تھنڈرنگ ہوتی ہے. دیٹ تھنڈرنگ از کالڈ، بادل کا گرجنا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے آتے، ان کے بیچ میں سے لائٹ نکلتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیپس ہو جاتے ہیں، اور کولیپسنگ کی وجہ سے ایک آواز نکلتی ہے. دیٹ آواز از کالڈ تھنڈرنگ. آئی ہوپ بچوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا. دس از کیا کہتے ہیں، اسٹوری آف لائٹننگ، جو کہ نیگیٹو چارجز ہے اور پازیٹیو چارجز ہے میٹ ہو جاتے ہیں. اسٹریکس آف برائٹ لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے، اور لائٹ ان کے بیچ میں سے گزر جاتی ہے. اسی کو ہم لائٹننگ کہتے ہیں. اور جو یہ چارج نکلتا ہے اس کو الیکٹرک ڈسچارج کہتے ہیں. اب لائٹننگ سیفٹی، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سیف رکھو گے؟ Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. جب جو ہی آپ تھنڈر کی آواز، بادل گرجنے کی آواز سنو، اسی وقت وہاں سے کسی سیف جگہ پہ چلے جاؤ، جہاں پہ کھلے میدان میں مت رہو، یا کسی پیڑ کے نیچے نہیں رہنا ہے، کسی گھر کے اندر چلا جانا ہے یا کسی دکان کے اندر چلا جانا ہے. تب تک وہاں سے نہ نکلے جب تک کہ آخری تھنڈر کی جو بادل گرجنے کی آواز نہ چلی جائے. اس کے بعد اس سیفر پلیس سے نکلے اور اپنے جہاں پہ بھی آپ کو جانا ہے وہاں پر چلے جائے. لیکن جب تھنڈرنگ یا لائٹننگ ہو رہی ہوگی اور آپ سڑک پہ ہوں گے تو کسی سیفر پلیس پہ جائیے، وہاں پہ نہیں رہیے گا، کیونکہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. آئی تھنک بچوں دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے. یہ کافی ہے آج کے لیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے پڑھاؤں گی کہ جو لائٹننگ سیفٹیز ہے اور کیا کیا ہم لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹوڈے یہ کافی ہے. اگلے ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.